اللہ 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 اللہ۔ آپ کو معلوم ہے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ، بولو کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے، ارے بولو نا، وہ پہاڑ پر جاتے تھے، وہ پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے، اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کے اوپر کرم کی نظر ڈالے، یہ اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، اللہ کو دیکھا کبھی نہیں، مگر اللہ سے کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دن اللہ نے ان کو خود بلایا، اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چوکے، اللہ بلا رہے، کہا آؤ پہاڑ پر آؤ، پہاڑ پر آؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا 3 سوالات کروں گا۔ کتنے؟ یعنی اللہ کرنے والے ہیں، 3 سوالات، جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، کہا اللہ میں کیا جواب دوں گا، آپ توفیق دیں گے تو جواب دوں گا، آپ توفیق نہیں دیں گے تو جواب نہیں دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں تواضع، عاجزی، انکساری۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ آپ پوچھے میں جواب دے دوں گا، فرمایا نہیں، اللہ آپ اللہ ہے، آپ معبود ہے، آپ خالق ہے، آپ مالک کائنات ہے، آپ توفیق دیں گے تو دے دوں گا جواب، آپ نہیں توفیق دیں گے تو نہیں دوں گا جواب۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا پہلا سوال ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی کہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا سوال ہے اللہ، مجھے کتاب ملی ہے، کون سی؟ تورات، اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی، تو وہ آپ کی کتاب ہے، جب آپ نے لکھ دیا تو لکھ دیا، بولو قیامت آئے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن میں بھی یہی لکھا ہے قیامت آئے گی، وہ بولو آئے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا جھٹکا آئے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں، سارا نظام درہم برہم ہوگا، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو پہلے سوال کا جواب ہو گیا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو تم نے کہہ دیا کہ قیامت آئے گی، اور تورات میں بھی لکھا ہے، اور اللہ فرماتے میں نے خود لکھا ہے کہ قیامت آئے۔ اچھا دوسرا سوال، قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ اب اگر وہ میں بیان کرنے جاؤں تو پورا 1 گھنٹہ نکل جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا جواب دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اب قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ اوہو میرے دوستوں، میں صرف مختصر پڑھ دوں، قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ قیامت میں آسمان پھٹے گا، بولو آسمان پھٹے گا، چاند پھٹے گا، اور زمین پھٹے گی، اور آسمان بے نور ہوگا، سورج بے نور ہوگا، ستارے ادھر ادھر منتشر ہوں گے۔ آسان الفاظ میں کہہ دو نا، آسان الفاظ میں کہہ دو، اتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ چلو کتنے سوالات ہو گئے؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ سب سے پہلا ہو گیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، 1۔ نمبر 2 یہ کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اب سننا تیسرا سوال، بہت بھاری بھرکم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے موسیٰ قیامت کے دن تم کیسے بچو گے؟ قیامت کے دن تم کیسے یہ سوال سب سے خطرناک اور ڈینجر سوال ہے۔ یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ پہلا سوال تھا قیامت آئے گی نہیں آئے گی، وہ نظام کس کا؟
اللہ قیامت میں کیا کیا ہوگا وہ نظام کس کا ہے؟ اللہ. لیکن اب جو سوال اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فخر موسیٰ ساجدہ. حدیث پاک میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے اور کہا اللہ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اللہ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اللہ تو بچائے تو بچوں گا، باقی بچنے کا کوئی راستہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ سر اٹھاؤ. سجدے میں چلے گئے تھے نا، کہا سر اٹھا، سر اٹھایا، کہا بچنے کا راستہ یہ. کہا کیا؟ قیامت کے میدان میں میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا. بولو سبحان اللہ. قیامت کے میدان میں میرے آخری پیغمبر کو ڈھونڈنا، مل جاوے ایک مرتبہ درود پڑھ لینا تمہاری مغفرت ہو جائے گی. قیامت میں میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا اور کیا پڑھ لینا؟ درود پڑھ لینا. پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں، کوئی بھی میرا بندہ بندی قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کر لیں گے. تو میرے دوستو اس سے سوچو ہمارے نبی کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، صبح سے لے کر اب تک اپنے موبائل کا کتنا استعمال ہوا اور درود کتنی مرتبہ پڑھا گیا. آج ہی فضائل اعمال کی تعلیم میں فجر کی نماز کے بعد مسجد علی میں بیٹھا تھا. شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ میرے خاندان میں ایسے ایسے بزرگان دین ہیں جو روز 1.25 مرتبہ درود پڑھتے ہیں. کتنی مرتبہ وہ پڑھتے ہوں گے؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ اللہ کی قسم میرے دوستو درود پاک کی برکت سے اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. آپ نے ایک اللہ کی ولیہ کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ. ارے بولو نا، ہاں بولو یا نہ بولو، آپ سب کا تھوڑی نکاح پڑھانے کا ہے میرے کو. ہاں بولو نا. ایک اللہ کی ولیہ کا نام سنا ہوگا، کون؟ حضرت رابعہ. ان کی ایک بکری تھی، ان کی ایک بکری تھی. وہ بکری کا دودھ پیتی تھی پھر نماز میں لگ جاتی تھی، پانی پیتی تھی پھر نماز میں لگ. حضرت رابعہ بصریہ کی خوراک ہی تھی دودھ اور پانی. پانی تو اللہ کی طرف سے مل جاتا تھا اور دودھ اللہ کس میں دیتا تھا؟ بکری میں دیتا تھا. تو وہ بکری وہ باہر چرنے چلی جاتی تھی، وہ بکری خود ہی چرنے جاتی تھی اور چر کے واپس آ جاتی تھی. تو وہ بکری چرنے گئی ہوگی تو کسی جگہ پانی پی رہی تھی. بولو حضرت رابعہ بصریہ کی بکری کیا کر رہی تھی؟ پانی پی رہی تھی اور وہاں شیر آ گیا. وہ تو جنگل کا علاقہ تھا، وہاں شیر آ گیا. اب کوئی دیکھنے والے نے دیکھا کہ شیر بکری کی طرف دیکھ رہا ہے، بکری شیر کی طرف دیکھ رہی، مگر بکری بھی اپنا پانی پی رہی اور شیر بھی اپنا پانی پی رہا ہے. نہ شیر بکری پر حملہ کرنے کو تیار اور نہ بکری وہاں سے بھاگنے کو تیار. حالانکہ جانوروں میں سب سے نرم جانور جو حدیث پاک میں لکھا ہے وہ بکری ہے، اور وہ بکری نہ بھاگنے کو تیار ہے ڈر کے اور نہ شیر ڈرانے کو تیار. تو جس نے دیکھا وہ فوراً آیا، حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آیا اور پردے کی اوٹ میں آ کر کہا بڑا جب تمہاری بکری کا معاملہ ہے، شیر آ گیا تھا اور شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا اور بکری ڈر کے بھاگی بھی نہیں. تو رابعہ بصریہ نے کہا وہ شیر نے بکری کو نہیں دیکھا، دیکھا اس کی مالکہ کون ہے. شیر نے بکری کو نہیں دیکھا، کس کو دیکھا؟ مالکہ کو دیکھا کہ مالکہ اتنی امانت دار ہے تو اس کی امانت والی چیز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. مالکہ اتنی امانت دار ہے یعنی خود رابعہ بصریہ، تو اس پر حملہ کرنا نہیں چاہیے، ایسی امانت پر حملہ کرنا نہیں چاہیے. تو کہا لیکن آپ کی بکری بھاگی کیوں نہیں؟ کہا میں نے میرے بکری کو سبق سکھایا ہے کہ ڈرنے کا کسی سے نہیں، ڈرنے کا تو صرف اللہ سے ڈرنے کا. میرے پیارو جب حضرت رابعہ بصریہ کو یہ کہا گیا کہ تم شیر اور بکری، اور تم نے بکری کو ایسا سبق سکھایا، آج ہم انسانوں کو سبق نہیں سکھا سکتے، آپ نے بکری کو سبق سکھایا کہ ڈرنے کا تو اللہ سے ڈرنے کا. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا یہ میرا کمال نہیں، میرے آقا محمد الرسول اللہ پر درود پاک کا کمال ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون کون تیار ہے آج سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حرز جان بناؤ؟ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 1.25 لاکھ. ہاں ایسا جھوٹ تو بولنے کا ہی نہیں اپنے کو، ہاں تو بولنے کا ہی نہیں. میں صرف ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو. آپ لوگ ارادہ کرو کہ ہم روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ ساتھ میں بولو گے تو میرے کو اچھا لگے گا. بولو نا کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے. اور سچ بتاؤ یہ درود پاک ہم کس پر پڑھ رہے ہیں؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی کمال والا
وہ ابھی بات یاد آئی تو میں بات آپ کو بتاؤں، ہمارے نبی کا کمال، اللہ کی قسم ہے ایسا کمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو معلوم ہے غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ موتا. بولو کیا نام ہے؟ غزوہ موتا. موتا یہ ایک جیسے جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ حنین، اسی طرح یہ غزوہ موتا. جب یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا نا تو ظاہری بات ہے لشکر نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں تو لشکر کے امیر کون ہوں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر کے امیر حضرت زید ہوں گے. بولو کون ہوں گے؟ حضرت زید. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو لشکر کے امیر حضرت جعفر ہوں گے. کون ہوں گے؟ حضرت جعفر. اور اگر حضرت جعفر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. ہمارے نبی نے کتنے نام فرمائے؟ 3. حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ. معلوم ہے حضرت زید اور حضرت جعفر جب گھر سے نکلے تو اپنے بیوی بچوں کو کہا آخری ملاقات ہے. آخری تو بیوی بچوں نے کہا آخری ملاقات ہے کیسے معلوم آخری ملاقات ہے؟ بھائی جاؤ گے اللہ تمہیں جیت نصیب کرے گا، تم غازی بنو گے، تم واپس ہمارے پاس آؤ گے. کہنے نبی نے فرمایا اگر زید کو کچھ ہو جائے تو جعفر بنیں گے، مطلب ہے کہ میری شہادت طے ہو گئی ہے. اور پھر نبی نے فرمایا جعفر کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ بنیں گے. معلوم ہے 2 کا شہید ہونا یقینی ہو گیا ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں بھی شہید ہو جاؤں گا، حضرت جعفر کہتے ہیں میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اور آخر تک جو مقابلہ چلے گا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں چلے گا. اور معلوم ہے یہ موتا بہت دور، بولو موتا یعنی مدینہ، اور وہاں سے موتا تقریباً 1000 مائل دور. بولو کتنا؟ کم زیادہ مطلب بہت دور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اور ہمارے نبی کی آنکھوں سے یوں آنسو، عیناہ تذریفان، ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اور صحابہ کہنے لگے اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کو مجھے آپ رو کیوں رہے؟ کہا زید شہید ہو گئے. زید کہاں پہ شہید ہوئے؟ موتا میں. اور ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں. زید شہید ہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی کی زور سے کھچکی آئی. کہا کیا ہوا؟ کہا جعفر بھی شہید ہو گئے. کہا جعفر بھی شہید ہو گئے. میرے دوستو کیا کمال والے نبی ہوں گے. وہ موبائل کا زمانہ تھا، وہ خط اتنا جلد والا زمانہ تھا، وہاں کانٹیکٹ اتنا جلدی ہوتا تھا، لیکن اللہ نے سارے پردے اٹھا دیے اور اللہ نے فرمایا میرا محمد جب میں اپنے آپ سے پردہ اٹھا دوں گا تو تیرے یہاں پردہ اٹھانے میں کون سا کمال ہے؟